کہ جس کی شان بڑی نرالی ہے. اس مہینے کی شان کیسی ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے رب کریم رمضان ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے. رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا, ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے, اور ایک بار اس کو موقع ملا, اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا. قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا. اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں, تو پوچھا یہ مسلمان, وہ مسلمان بھی نہیں تھا, غیر مسلم تھا. تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں, کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا, گناہ سے باز رہا. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ, اس سے ملاقات کرو. جب آپ اس کے پاس گئے, اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا. اللہ اکبر. جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں, غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے. رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3, را, جیم اور با. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی. را سے مراد رحمت الہی, جیم سے مراد بندے کے جرم, با سے مراد بر یعنی بھلائی. گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دے. This is the time to repentance. رجب توبہ کا مہینہ. سبحان اللہ. رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے. آقا فرماتے الشعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے. یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں, ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا اس مہینے میں. اور سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی. حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات, 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات, نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات, نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات. اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے, احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے, پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ, اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب تو سردیوں کے دن ہیں, ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں, 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے. ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں, یہ عبادت کا مہینہ ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے, اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا, شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا, آبیاری نہیں کرتا, وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو this is the time to prepare yourself. یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا, تلاوت کرنے کا, روزے رکھنے کا. اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں, اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں. اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو, اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو, ہم اس میں نفلی روزے رکھیں, اس پہ درود پاک کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت کریں. اللہ کا مہینہ ہے, خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا, بندہ بھی تو میں تیرا ہوں, میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے. اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے.
अहादीस में ये मजमून मिलता है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, एक जुम्मे को पढ़े, अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर कर दिया जाता है। और सुभान अल्लाह, जुमा के दिन हो सके तो मरीज की इयादत करें, सदका व खैरात करें, जितना हो सके नेकियां करें। हाँ, एक बात याद रखनी है, कोई आम दिन में गुनाह करे यकीनन गलत है, मगर जुमा के दिन गुनाह करेगा तो जहां नेकी 70 गुना, वहां इसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता। प्लीज आम दिनों में भी बचना है, मगर जुम्मे को गुनाह नहीं करने, स्पेशली बचना है। जुम्मे को कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आम दिनों में भी नहीं होनी चाहिए, मगर कितनी अफसोस की बात है कि जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, असर की नहीं पढ़ते। ऐसा ना करें। एक दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त से कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद जो टाइम था वो पूरा हो गया। अब पैसे उसने नहीं लौटाए, बड़ी कोशिश की उसने कि भाई मेरी रकम वापस दे दें, उसने नहीं दिया। अब वो ये केस लेकर अदालत में चला गया और जज साहब से जाकर उसने कहा कि इसने मेरे पैसे देने और ये मेरी रकम नहीं लौटा रहा। जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन है, विद इन 30 डेज तुमने इसके पैसे वापस लौटाने हैं, वरना फिर तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो वो शख्स घर गया। अब उसने क्या किया, उसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 27 दिन हो गए। वो दुरूद पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा। पैसे तो थे नहीं, 30वें दिन अदालत में पेश होना था। 27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में उसको किसी ने आवाज दी कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाए घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की ज़ियारत मुझे हो गई। लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं अगर वजीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा, कि मैं कैसे मान लूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है? इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब 30वीं रात आ गई, आखिरी रात है, सुबह अदालत में जाना है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फिर करम फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। कहा हुजूर मैं चला तो जाता, मगर अगर वो मुझसे कोई प्रूफ मांगता, कोई एविडेंस मांगता तो मैं क्या जवाब देता? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो, उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं और रब जानता है, और वो राज ये है कि आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जब तक दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि अब तो दलील भी आ गई है। पहुंच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वजीर के पास, उसका दरबार लगा हुआ है। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वजीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूं, पैगाम लाया हूं। दरबारी ने आकर पूछा, वजीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम लाया हो? कहा मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया। फौरन वजीर साहब ने बुला लिया। कहा फरमाइए। कहा मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें। मैं 3000 दीनार का मकरूज हूं। टुडे इज द लास्ट डे इन द कोर्ट। आज मुझे कोर्ट में पेश होना है। अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा ना किया तो मुझे जो है वो सजा हो सकती है। अली बिन ईसा कहता है मैं बिल्कुल आपका कर्ज तो अदा कर सकता हूं, मगर मुझे कैसे पता चले, कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहता है हाँ, खाली हाथ नहीं आया, आका ने दलील भी अता फरमाई है। अच्छा बताइए क्या दलील है? का दलील यह है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। 5000 टाइम्स डेली आप दुरूद पाक पढ़ते हैं फजर के बाद, और जब तक ये दुरूद पूरे नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। आप जरा पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जो वजीर 5000 बार रोज दुरूद पढ़ता होगा वो आशिक रसूल कैसा होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई ना, वो तो खुशी से झूम उठा, कहता मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए, बहुत खुश। अब अभी बैठे हैं आप, कमरे में गया, वापस आया और 3000 नहीं 9000 दीनार लेकर आया। कहते 3000 तो नबी पाक का हुक्म, मरहबा या रसूल अल्लाह, 3000 और लीजिए, आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई, इतना प्यारा ख्वाब सुनाया, आपके कदम मेरे घर तक आए, और 3000 मजीद ले जाइए, इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए, और एक वादा भी कीजिए जिंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी ना, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका भाई हूं। अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुंचा। अच्छा, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर, सब ये सोच रहे थे कि ये इसने आज गिरफ्तार ही होना है, क्योंकि था ही कुछ नहीं इसके पास, पहले ही कह दिया था कि मैं कोलैप्स हो गया हूं। अब अदालत में जाते ही इसने 3000 दीनार जज साहब को दे दिए कि साहब इसका मेरा कर्जा अदा कर दें, मैं जो है वो अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूं। जज साहब होते हैं, उन्होंने कहा कर्जा तो अदा कर देंगे, पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो? तुम तो कहते थे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, इतनी बड़ी रकम कैसे इंतजाम की? अब भरी अदालत में गोया उसने ज़बान हाल से ये कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना
مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. آقا خواب میں تشریف لائے, میں وزیر صاحب کے پاس گیا, انہوں نے یہ پیسے دیے. سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے. وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا, اب جس نے کیس کیا تھا, سبحان اللہ, کیا ماحول تھا, کیا انداز تھا, کیا دل تھے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے. کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں, رکے ذرا, کاغذ قلم دیجئے, بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا, قرضہ ہو گیا معاف. اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے, وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو, میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا. تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے, یہ سارے تم ہی لے جاؤ. اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے, اور اگلے دن 12000 دینار ہیں. درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے, یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو, جو مصیبتوں میں ہو, اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے, کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے, مصیبتوں کو لے جاتا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے, اور واقعی حق لکھا ہے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا, اور رجب المرجب کا آج ماشاءاللہ پہلا جمعہ ہے. نبی پاک فرماتے ان رجب شہر اللہ, یعنی بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام رجب میں ایک بڑی پیاری دعا کیا کرتے تھے, آئیے ہم بھی مل کے پڑھ کر لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے, آمین. اب ذرا غور کریں اس دعا میں رجب اور شعبان کی برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ رمضان سے کیسا پیار چھلک رہا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, ہمیں رمضان سے ملا دے. تو یہ اللہ والوں کو رمضان سے بڑا پیار ہوتا ہے. یہ تینوں مہینے بڑے کمال کے, رجب اللہ کا مہینہ, شعبان کے بارے میں آقا فرماتے الشعبان الشہری, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اب آپ غور کریں کہ گویا نور کی سیڑھیاں ہیں, رحمت کا راستہ ہے. پہلے رجب آیا, پھر شعبان آیا, اور سبحان اللہ پھر رمضان. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے. جو تھوڑی بہت فصل اور باغ کو سمجھتے ہیں, پہلے کیا کرتے ہیں, بیج ڈالتے ہیں, پھر پانی ڈالتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, پودا اگ جاتا ہے, فصل ریڈی ہو جاتی ہے. تو فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے, اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور پھر اس کو ڈیفائن کیا انہوں نے, وہ کیا ہے, فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا, شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا, یعنی پانی نہیں ڈالتا, تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا. تو بی پریپیئر, تیار ہو جائیے, اب عبادت کا سلسلہ شروع کرنا ہے. اگر تھوڑی بہت گرد لگ گئی, مسجدوں سے دور ہو گئے تھے, عبادت میں سستی ہو گئی تھی, تو یہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے کہ اب آ جاؤ, پھر سبحان اللہ مسجدوں کی طرف آ جاؤ, عبادتوں کی طرف آ جاؤ, تلاوت کی طرف. علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں رجب میں 3 حرف ہیں, را, جیم اور با. انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی, آخر میں جو با ہے نا اس سے مراد ہے بر یعنی بھلائی, اور جو بیچ میں جیم ہے نا اس سے مراد ہے بندے کے جرم. اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو, اور اللہ کی رحمت گناہ معاف فرما دیتی ہے. دس از بیوٹیفل منتھ, تیار ہو جائیے. اب نماز قضا نہیں کرنی, اب عبادتوں سے جی نہیں چھڑانا, بلکہ اس میں جتنے ہو سکے اس میں روزے رکھنے. ایک بڑی خوبصورت نہر کا ذکر ہے روایتوں میں کہ جنت میں ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, کمال کی نہر ہے. اور فرمایا اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب میں روزے رکھنے والا ہوگا. تو اللہ مجھے اور آپ کو خوب نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب کے ورڈز کتنے ہیں, 3, را, جیم اور با. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی. را سے مراد
رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی. گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دو. This is the time to repentance. رجب توبہ کا مہینہ. سبحان اللہ. رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے. آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے. یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا اس مہینے میں. اور سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی. حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات. اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں. یہ عبادت کا مہینہ ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ This is the time to prepare yourself. یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا. اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں. اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس میں نفلی روزے رکھیں، اس میں درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو